میری بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک کنواری تھی، لیکن جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ اسے شادی شدہ سمجھ کر انکار کر جاتا۔ اس کی وجہ میری بہن کا موٹاپا تھا۔ وہ کافی موٹی تھی، اس کا بھاری وجود ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے وہ واقعی میں شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہو۔ لیکن اب جو کام میری بہن نے شروع کر لیے تھے، اماں کو پتہ لگا تو انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ خبردار، جو آئندہ اپنی بہن کو ایک پیکٹ بھی لا کر دیا تو۔ میری بہن کی عادت تھی کہ وہ روز مجھ سے میڈیکل سٹور سے ایک پیکٹ منگواتی، جبکہ میری بہن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ اس چیز کو صرف شادی شدہ مرد اور عورتیں ہی استعمال کرتے تھے۔ میں روز اپنی بہن کو ایک پیکٹ لا کر اماں سے چھپا کر کمرے میں دے دیتا اور مجھے وہ باہر نکال کر کمرہ بند کر لیتی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ باجی، آپ اس پیکٹ کا کیا کرتی ہیں؟ تو میری بہن نے کہا، آج رات جب تم مجھے پیکٹ لا کر دو گے تو میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جانا، پھر تم کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس پیکٹ سے کیا کرتی ہوں۔ رات ہوئی تو میں پیکٹ لے کر باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ سب سو رہے تھے جب باجی نے دروازہ بند کیا اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور مجھے اس موٹاپے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ میری باجی پیکٹ کھول کر جس چیز پر چڑھا رہی تھی اس کو دیکھ کر میں اپنے علاقے کے سردار کا 8واں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ ہم 8 بھائی اپنے علاقے کی شان ہیں۔ گاؤں کا بچہ بچہ ہمارا نام جانتا ہے، لیکن کوئی ہماری بڑی بہن کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس نے اپنی امی کا روپ چرایا ہے یا باپ سراج الدین کی ذہانت کا حصہ بٹور لیا ہے۔ ہم قبائلی لوگ شاید منافق ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھ پائے، پھر ہم چاہے جو کچھ مرضی کرتے پھریں۔ ایسا ہی کچھ میری باجی نگین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ہماری سب سے بڑی بہن ہے۔ اس سے چھوٹے 3 بھائیوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں، مگر اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی۔ باجی میرے والدین کی اکلوتی بیٹی اور لاڈلی ترین اولاد ہے، اس لیے شاید وہ اسے اپنی نگاہوں سے دور کرنا نہیں چاہتے۔ خیر جو بھی ہے، وہ ہمارے وسیع عریض محل میں قید تنہائی کاٹ رہی ہے۔ اس کی کوئی دوست کبھی اس سے ملنے ہماری حویلی نہیں آئی اور نہ ہی کبھی وہ کسی کے گھر گئی ہے۔ امی کو لگتا ہے کہ یہ سب لڑکوں کے شوق ہیں، دوستیاں نبھانا انہی کو زیب دیتا ہے۔ میرے سب گھر والے اس بات سے متفق، جبکہ مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بہن کی تنہائی مٹانے کی حد درجہ کوشش کرتا تھا۔ کبھی کوئی لیپ ٹاپ میں فلم لگا دیتا، امی کو تو یہ سب پسند ہے، ان کی سنتا تھا۔ یہاں سب تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ کیچپ کی فرمائش۔ باجی نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا لی، امی نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ بولی، شاہنواز، دیکھ لیا نا اپنی بہن کو، اس نے کمرے کو کنڈی کیوں لگائی؟ کیونکہ ہم اسے کیچپ کے ساشے نہ لے سکیں۔ تم جانتے ہو نا، روز وہ 30 ساشے کیچپ کے کھائے گی تو معدے کی مریض بن جائے گی۔ اگر اب تم سے گولے نے دوبارہ کیچپ منگوایا تو مجھے بتاؤ گے۔ میں نے امی سے وعدہ کر لیا کہ اگلی بار جب باجی مجھ سے کیچپ منگوائیں گی تو میں ان کو ضرور بتاؤں گا۔ میں امی کو ٹال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹا، مگر مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر باجی کی حرکتوں کی طرف دھیان جاتا۔ ایسا کیا تھا اس شاپر میں جو میں نہ دیکھ سکا تھا؟ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ رات میں ابو، ہم سب بھائی اور امی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ باجی کو تو کھانا ان کے کمرے میں ہی دیا جاتا تھا۔ باجی گل کی خاص ملازمہ ان کے لیے کھانا لے کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے لی اور خود کھانا لے کر جانے لگا تو امی نے آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا، کھانا زمینہ کو دے دو، وہ لے جائے گی، تم بیٹھ کر اپنا کھانا ختم کرو۔ میں ان کی سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ باجی گل قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے دعا کر کے سلام پھیرا تو بولی، زرینہ، تم جانتی ہو کیا، امی نے آج شاہنواز کے ہاتھوں میں وہ شاپر دیکھ لیا تھا جس میں میری زندگی کی واحد خوشی مجھ تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے وہ شاپر شاہنواز سے لے لیا تھا۔ شاہنواز تم، بات کرتے کرتے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرینہ کی جگہ مجھے پا کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ میرے دل نے گھنٹی بجائی تھی، کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا تھا جس کی خبر مجھے نہیں تھی، لیکن میں باجی گل پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے ان پر شک ہو گیا ہے۔
मैं मुस्कुरा कर बोला, बाजी गुल, इतने बड़े रईस की बेटी की खुशियाँ केचप के साशों से क्यों जुड़ी हैं? आप हुक्म दें तो मैं एक आधा केचप का कारखाना तो आपके लिए लगा ही सकता हूँ। बाजी गुल मेरी बात सुनकर हंस पड़ी थी, मगर उनका हंसना रोने जैसा था। वो हंसी तो उनकी जुड़ियों में भी आंखें रो पड़ी। मेरे दिल को किसी ने चीर कर रख दिया था। मेरी प्यारी सी मासूम सी बाजी गुल बूढ़ी हो रही थी, ये एहसास मुझे लम्हों में पाताल में गिरा गया था। मैं बोला, बाजी गुल, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वो बोली, शाहनवाज, कभी मेरा दिल करता है कि काश मैं चिड़िया होती, मेरे कंधों पर दो पर होते तो मैं इस जेल खाने से निकलकर उड़ जाती। कभी दिल चाहता है कि मैं रात में सो जाऊं तो सुबह जब जरीना मुझे उठाने आए तो मैं ना उठूं। वो सीना पीट कर दहाई देकर नगीन गुल मर गई है। बाबा मेरे कमरे में आए तो उनको मालूम हो कि उनकी बेटी किस वहशत में जी रही है। ये कमरा बड़ा पुरस्कार है। ये किसी पर भेद खोलने ही नहीं देता कि नगीन गुल बड़ी तनहा है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी ना तो ये सब राज उगल देगा, मेरी तन्हाई के भी और मेरी बेबसी के भी। बाजी गुल ने हंसकर कहा था, जबकि मैं उनके गले लगकर रो पड़ा था। मैंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं इसकी यह तन्हाई मिटाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन मैं बाबा के कमरे में गया तो वो किताब पढ़ रहे थे, जबकि अम्मी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने बिना किसी तोहमत के कहा कि बाबा, बाजी गुल बहुत तन्हा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनकी शादी कर दें। बाबा ने मुझे बड़े गौर से देखा तो बोले, ऐसा तुमसे गुल ने कहा है? मुझे कुछ कहने की मोहलत दे बिना ही अम्मी बोल पड़ी थी, सरदार जी, ये तो पगला है, उससे बातें बनाता है। मैंने आपको बता रखा है ना कि गुल कहती है वो शादी नहीं करेगी। इसमें एक पैदाइशी नुक्स है। वो नुक्स क्या है? ना तो मैं उसके भाई को बता सकती हूँ और ना ही बाप को। औरतों की कुछ खुफिया बातें होती हैं। मैं और बाबा एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। मैं वहां से उठ आया था, मेरा दिल वीरान सा हो गया था। मैं तो बड़ी आस लेकर गया था अपने वालिदैन के पास, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि आखिरी उम्मीद भी खो दूंगा। मुझे अब समझ में आया था कि मेरे वालिदैन क्यों बाजी गुल की शादी की कोशिश नहीं कर रहे थे। हमें अपनी बहन को आज़ादी कहाँ से ला कर देता। मैं मायूस सा हो गया था। मैंने बाजी गुल को खुशी करने का सोचा। मैं उसी दिन दुकान पर गया जहाँ से बाजी मुझसे कैचअप मंगवाया करती थी। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो दुकानदार मुझे देखकर हैरान हो गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे 30 साशे के पैकेट दे दो। वो मेरी तरफ अजीब सी सूरत बनाकर देख रहा था, फिर बोला, अब कैचअप ही लेने आए हैं ना? मुझे इसके सवाल पर गुस्सा आ गया। मैं बोला, हाँ, अब लिख कर दूँ कि मैं कैचअप ही लेने आया हूँ? वो बौखला गया। उसने जल्दी से साशे एक शापर में डालकर मुझे थमा दिए। मैं घर गया। अम्मी से छुप कर वो साशे बाजी गुल के कमरे में ले गया। मैं नहीं चाहता था कि अम्मी फिर से मुझसे सवाल जवाब करें। मैंने वो शापर बाजी गुल के सामने रख दिए और बोला, बाजी, आपके लिए कैचअप लाया हूँ। मगर वो खुश नहीं हुई। बाजी की हालत भी बिल्कुल इस दुकानदार जैसी हो गई थी। वो हैरत ज़्यादा कभी मुझे देखती तो कभी शापर पर को। वो बोली, तुम्हें ये शापर खुद दुकानदार ने थमाया है? मैंने कहा, मैं उस सड़क पर से गुजर रहा था तो दुकान देखकर रुक गया। मैंने आपके लिए कैचअप ले लिया। वो मुस्कुरा पड़ी और बोली कि शाहनवाज, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मैं बाजी गुल से इधर उधर की बातें करता रहा। फिर मुझे ज़मीनों के चक्कर लगाने जाना था, इसलिए उधर से उठकर आ गया। मैं जैसे ही किचन के पास से गुजरा, मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जरीना, मुझे सच सच बता, नगीन गुल कैचअप का क्या करती है? मैं सर झटक कर आगे बढ़ गया। मैं यही सोचता रहा कि हर अम्मी बाजी गुल पर इतनी कड़ी नज़र क्यों रखती है। ऐसे तो नहीं होती कि आप एक इंसान को अपनी मुट्ठी में इतना कैद कर लो कि उसका सांस ही बंद होने लगे। फिर मुझे रह रहकर बाजी गुल और दुकानदार के परेशान चेहरे याद आ रहे थे। इतना तो मैं जान गया था कि कोई राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। मैं घर देर से लौटा था। रात हो चुकी थी, लेकिन घर का वही माहौल था जो मैं छोड़कर गया था। अम्मी ने जरीना को आड़े हाथों लिया हुआ था। पास ही बाजी गुल भी खड़ी थी। वो रो रही थी। मैं अपनी बहन को रोता देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बाजी गुल रोते हुए मेरे गले से आकर रख गई। जरीना बोली, नगीन बीबी ने मुझे दुकान पर भेजकर पापड़ वगैरह मंगवाए थे। बड़ी बीबी मुझ पर खफा हो रही हैं कि मैं बिन बताए क्यों गई थी। मैंने जरीना को वहाँ से भेज दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। वह चली गई तो अम्मी ने बाजी गुल से शापर लेकर एक एक चीज़ की तलाशी ली थी। शापर को उल्ट पलट कर देखा, मगर पापड़
اور لونگ لاچی کے علاوہ اس میں کچھ نہیں نکلا تھا۔ امی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باجی گل بھی اپنی چیزیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ باجی گل شاید اپنی خفیہ بیماری کا علاج سب سے چھپ کر وہ کر رہی ہیں۔ وہ کیچپ اور لونگ لاچی سے کوئی دوا بنا رہی تھی، جبکہ امی تو تھی ہی سخت، وہ ہم بھائیوں پر بھی بڑی کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ پھر باجی تو تھی بھی لڑکی، ان پر سختی تو کرنی ہی تھی انہوں نے۔ اس دن کے واقعے کے بعد پورا ہفتہ باجی گل نے مجھ سے کیچپ نہیں منگوایا تھا۔ میں بہانے سے ان کے کمرے میں جاتا رہا تاکہ شاید وہ مجھ سے کوئی فرمائش کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول ٹھیک ہونے لگا تھا۔ کیچپ کی بات سب کو بھولنے لگی تھی، جب اچانک باجی گل میرے کمرے میں آئی اور بولی، شاہنواز آج میرے لیے 30 ساشے کیچپ کے لا دینا۔ میں نے غور سے باجی کو دیکھا، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شام کو میں گھر آیا تو باجی نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں سب سے چھپاتا کیچپ کے ساشے باجی کے کمرے میں جا کر ان کو دے آیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر آیا میری امی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اپنی باجی کا تم بہت خیال رکھتے ہو، مگر ماں کا دل ہزار وسوسوں کے تحت کام جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچائے، اسی وجہ سے ڈرتی ہوں۔ امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں نے امی کو دلاسا دیا، ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور پھر بولی، شاہنواز تم میرے ساتھ چل کر آج مجھے باجی گل کے ہاتھ سے وہ شاپر لے دو، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ امی کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان کے ذہنی سکون کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا نا۔ میں اور امی انہی قدموں پر واپس لوٹے تھے۔ ہم اچانک سے باجی گل کے کمرے میں داخل ہوئے تب وہ بیڈ کے گدے کے نیچے کچھ رکھ رہی تھی۔ امی نے زرینہ کو پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ امی بولی، جا کر بڑے سائی کو بلا کر لا۔ میں نے امی کو تیکھی نظروں سے دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر گئی تھی، جبکہ باجی گل مجھے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بابا بھی بڑی جلدی وہاں پہنچ گئے تھے۔ باجی گل کے پسینے چھوٹ گئے تھے، ان کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی تھی۔ امی بابا کو دیکھ کر جلدی سے بولی، سائیں میں نے آپ کو اکثر بتایا تھا نا کہ نگین گل کیچپ کے ساشے منگواتی ہے، گن کر پورے 30 ساشے۔ وہ اس سے پوچھیں کہ کدھر ہیں۔ بابا مسکرا کر بولے، کھا لے ہوں گے بچی، میں اب اس کے کھانے پینے پر بھی نظر رکھوں۔ امی جلدی سے آگے بڑھی پر چیخ کر بولی، دکھاؤ تم ہم سے کیا چھپا رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ باجی گل نے اپنا ہاتھ مزید پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ امی نے باجی کی کلائی تھام کر ہاتھ آگے کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں کیچپ کا ایک ساشے تھا۔ اس ساشے میں سے ایک ٹوڑا موڑا سا کاغذ جھانک رہا تھا۔ امی نے وہ ساشے باجی کے ہاتھ سے چھین کر ہوا میں لہرایا تھا۔ پھر انہوں نے زرینہ کو حکم دیا کہ وہ باجی گل کے بیڈ کا گدا الٹ دے۔ جیسے ہی زرینہ نے گدا الٹا، وہاں بھی سفید رنگ کے کئی کاغذ پڑے نظر آئے۔ ہم سب دنگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے سب کو خبر ہو رہی تھی۔ میرے باقی بھائی بھی باجی گل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس نے وہ سفید کاغذ مجھے تھما کر کہا کہ اسے ذرا بلند آواز میں پڑھ کر سناؤ۔ میں اپنی باجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ باجی کا سر اپنے باپ یا بھائیوں کے سامنے جھک جائے، اس لیے میں نے کہا، امی یہ میرا کاغذ ہے، میں نے باجی کو دیا تھا۔ میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے وہ خط چھین کر سب سے چھوٹے بھائی کو تھما دیے۔ وہ امی کے ڈر سے جلدی سے خط پڑھنے لگا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ باجی نگین پلیز مان جائے نا، فرقان بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے جس دن مجھے خط میں ہاں کہہ دیا، اسے اگلے دن ہی میں بھیا کے نام کی انگوٹھی آپ کو پہناؤں گی۔ یہ آپ کی تایازاد بہن کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔